بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاة والسلام علی محمد المصطفى وسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات. والصلاة والسلام على بنت رسول رب العالمين وزوجة الأمير المؤمنين وأم آئمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات. والصلاة والسلام على علي المرتضى مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي ابن أبي طالب صلوات. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي والأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنات، انسان اپنے آپ کو کس کس طریقے سے بہلاتا ہے کہ زندگی کی مصروفیات اس کو ایسا لگتا ہے اس کے بغیر ختم ہو جائے گا، اور بعض اوقات ان چیزوں کے اوپر وہ توجہ نہیں کرتا جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں. اولاً ویسے ہی مصروفیت زندگی کی، اور اس کے بعد تگ و دو اور اس چیز کی کہ جو ابھی پاس نہیں ہے. واٹ ہیپنس؟ کنفیوژن. انسان یہی بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں. ایک کہانی بہت ہی خوبصورت، بہت پیاری. ایک بینکر تھا، بھولا بھٹکاوا شہر سے ہالیڈے پہ کسی کوسٹل ایریا میں چلا گیا، سمندر کے کنارے کسی آبادی میں گیا. اب کھڑا ہوا، ہی واز انجوائنگ دا سی ویو. تو اس نے دیکھا کہ ایک مچھیرا، مچھیرے کا پتہ ہے؟ پیچھے والے ہے سر نہیں ہلا، فشر مین. اتنا ایزی تھا. مچھلی سے مچھیرا. مچھیرا جو تھا اس کو اس نے دیکھا کہ فشر مین جو ہے چھوٹی سی بوٹ پہ باہر گیا ہے. وہ اسے دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں کھڑا ہوا سی ویو انجوائے کر رہا تھا. تو وہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ مچھیرا واپس آ گیا. اس کے پاس کوئی 2-3 مچھلیاں تھیں، بڑا خوش ویری ہیپی ود ہمسیلف. ایک مرتبہ وہ لے کر جا رہا تھا تو بینکر نے اسے روکا، کہنے لگا یہ تم نے ایسی مزے میں گئے تھے، اٹس اے ہابی. فشرمین نے کہا نہیں ہابی نہیں ہے، یہ تو میرا پروفیشن ہے. بھائی ہم کوسٹل ایریاز میں رہتے ہیں، ہمارا پروفیشن بھی یہی ہوتا ہے، کھانا بھی یہی ہوتا ہے. اس نے کہا یہ پروفیشن ہے تو تم تو 3 مچھلیاں پکڑ کے لائے ہو، کھائے گا کیا؟ اور میں اب وہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں جو اصل میں اردو میں کہا جاتا ہے. کہیں گے کھائیں گے کیا اور بیچیں گے کیا؟ فشرمین نے کہا ویری ایزی. ایک ہم اپنے خانوادے کے لیے رکھیں گے، میں اپنے گھر کے لیے رکھوں گا، فیملی کے لیے. ہم تو کھاتے ہی یہی ہیں، اسٹیپل غذا ہماری فش ہی ہے. یعنی ہم کھائیں گے، اور جو 2 ہیں میں مارکیٹ میں جاؤں گا بیچ دوں گا. اس نے بینکر نے کہا کھیلیں گے تو پھر کیا کرو گے پورے دن میں؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، بیچوں گا پہلے تو اس میں ٹائم لگ جائے گا، پیسے لوں گا، گھر کی جو ضروریات ہیں وہ لوں گا، ورنہ تھوڑے سے جو پیسے بچیں گے وہ بچا لوں گا گھر میں دوسری ضروریات کے لیے. اور پھر جو ہے وہ گھر میں جا کر جو فش لی ہے میں نے گھر کے لیے، بیوی کے ساتھ مل کے اسے کوک کروں گا. کہیں گے اور پھر باقی دن کا؟ کہیں گے باقی دن میرے بچے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلوں گا. پھر میں قصبے میں جاؤں گا، قصبہ کہتے ہیں ٹاؤن، یعنی اسمال ایک ٹاؤن ہوگا اس کا. کہیں میں ولیج میں جاؤں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا. کہیں پھر گھر آ کے رات میں دیر تک عبادت کروں گا. بینک کرنے کا یہ تو تیرا ویسٹ آف ٹائم. کہنے لگا اچھا صاحب مجھے تو نہیں پتا یہ ویسٹ آف ٹائم کیسے ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس نے کہا میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوں، بڑی انٹرنیشنل کمپنیز کو دیتا ہوں، فری میں تجھے فائنینشیل ایڈوائز دے رہا ہوں. وہ بیچارہ کب آ گیا، اس نے پتہ نہیں کتنی کو فائنینشیل ایڈوائز. کہیں جی بتائیے. کہیں دیکھو کرنا کیا چاہیے تمہیں، دن کا آدھا حصہ سی پہ گزارو،
समंदर में गुजारूं। कहेंगे अच्छा साहब आधा हिस्सा समंदर में गुजार दूं, उससे क्या होगा? कहेंगे और मछलियां पकड़ के लाओगे, और मछलियां पकड़ोगे और बेचोगे। भाई खाना तो तुमने एक ही है, बाकी मछलियां बेचना, पैसा ज्यादा आएगा। कहेंगे साहब उन पैसों का क्या करूं? भाई मेरी जरूरत तो जितनी है वो उतनी होती है। कहेंगे ज्यादा पैसा आएगा एक और कश्ती खरीदना, कश्ती खरीद के लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखना, वो भी फिश लेंगे, तू भी लियो, समंदर से ज्यादा माल इकट्ठा करना, फिर और पैसे आएंगे और कश्तियां, फिर एक कंपनी बनाना, तेरी इतनी ज्यादा बोट्स हो जाएंगी, कंपनी बना लेना। कहेंगे कंपनी? तो कंपनी का नाम ही नहीं सुना। कहेंगे हाँ हाँ, औलाद के नाम पर कंपनी बनाना। और जब कंपनी बना लो और काम तुम्हारा बढ़ जाए तो फिर क्या करना? मिडिल मैन को काट देना, मिडिल मैन को काट कर शहर में जाके जिंदगी गुजारना और फैक्ट्री से बराह रास्त अपना राब्ता कायम करना और इंटरनेशनल बेसिस पे अपने काम का आगाज करना। कहेंगे साहब उससे क्या होगा? कहेंगे तेरी कंपनी को इंटरनेशनल फेम मिलेगी और ज्यादा पैसा होगा। कहेंगे फिर क्या करूं? कहेंगे फिर क्या करना है? अपनी लिमिटेड कंपनी तुमने बनानी है और उसके बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना। कहेंगे साहब उससे क्या होगा? कहेंगे बहुत माल आएगा। कहेंगे ये इतना माल? कितना माल? कहेंगे करोड़ों। कहेंगे वाह। कहेंगे इसको सब करने में कितनी देर लगेगी? कहेंगे 20 साल। 20 साल लगेंगे, करोड़ों मिलेंगे। वो बेचारा घर भर घबरा गया, सादा साद में उसने कहा और उसके बाद क्या होगा? कहेंगे उसके बाद तुम रिटायर हो जाना। कहेंगे रिटायर करके होकर क्या होगा? कहेंगे किसी समंदर के किनारे अच्छी सी जगह पर अपना घर बनाना सुकून से, और इसी तरह से फिशिंग करना, एक फिश लेकर आना, बीवी के साथ कुकिंग करना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, रात में लंबी इबादत करना। कहेंगे सरकार यही सब करने के लिए मुझे 20 साल और करोड़ों लेने, ये तो अभी कर रहा हूं मैं। Actually, that's what it is. Huh? We make our lives complicated when there is no need. होता यही है, हम सब कुछ क्यों तगो कर रहे हैं? बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। अगर अभी गुजर रहा है तो काफी है, बुढ़ापे की क्या जरूरत है आपको इंतजार करने की? ऐसा ही है। We make our lives complicated for no reason. जितना उसको पेचीदा करते जाएंगे उसमें सुकून नहीं मिलने वाला, उसमें बेसुकूनी ज्यादा होगी। मैं अक्सर कहा करती हूं, जब हम लोगों से पूछते हैं कि भाई जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, लोग कहते हैं कि भाई वो एक घर अच्छा सा मिल जाए, और एक अच्छी सी कार हो, और प्रोफेशन अच्छा सा हो जाए, जॉब हो पक्की वाली। फिर मैं कहती हूँ क्यों? वाई डू यू वांट अ गुड हाउस? क्यों चाहिए? सिक्योरिटी और क्या? प्रोफेशन क्यों चाहिए? अच्छा सा अच्छी जॉब। अंबिया ने तो चरवाहे होते थे, मोस्ट ऑफ देम, हैं? हर्ड्स होते थे उनके पास, क्या हो रहा था? चरवाहे, शेपर्ड्स हैं। अच्छा वो दैट्स, थैंक यू वेरी मच। शेपर्ड्स, या मिसाल के तौर पे वुड वर्क कर रहे हैं, या फिर जमीन से जिंदगी गुजार, फार्मर्स भी होते थे, हैं? आपको क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि देखिए आज के जमाने में ऐसे नहीं हो सकता शेपर्ड की कोई इस तरह से इज्जत नहीं है, इज्जत चाहिए हमें। अच्छा इज्जत चाहिए, अच्छे प्रोफेशन से मिलेगी। और अच्छी सी कार क्यों चाहिए? वो इसलिए ताकि जो है वो लोग हमें नीची निगाह से ना देखें, वो खुशी के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो ये नाक को वो कहते हैं ना इंग्लिश में, राउंड करके क्यों पकड़ रहे हो? सीधी सीधे पकड़ो ना। तुम्हें क्या चाहिए? खुशी, इज्जत, सिक्योरिटी। अल्लाह से सीधे सीधे मांग लो ना। घर दे क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा प्रोफेशन क्योंकि इज्जत चाहिए, सीधे सीधे मांग ले, मुझे सिक्योरिटी दे परवरदिगार, इज्जत दे और खुशी दे दे। उसमें क्या होता है? दुनिया जाती है, अल्लाह ऐसे ही दे देगा। पता चला जनाब जिक्र हुसैन की, इज्जत ऐसी मिल गई, बीच में से दुनिया कटती है। मसला है ना। सिक्योरिटी चाहिए, शायद परवरदिगार की आवाज है, अल्लाह में जनाब अब्बास अलमदार के नीचे चला जाता है, सिक्योरिटी मिलेगी मिलेगी। उसमें क्या होगा? अरे नहीं हमें तो बड़ा घर चाहिए, तो उसके जरिए what have we done? What have we done to ourselves? हमने वही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया चीजों को। ऑल यू वांटेड वो एक सेटिस्फैक्शन चाहिए थी, तुम्हें अपने इमोशंस को फुलफिल करना था। ये फुलफिलमेंट दूसरी चीजों से भी मिल सकती है। डोंट मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर क्या करूं? नजर रखो उस पे जो आने वाला है, हकीकी जिंदगी पे। इसीलिए हकीकी जिंदगी पे नजर रखने के लिए हमने क्या किया? इस अशरे का हमने मौजू ये रखा, टॉपिक क्या रखा कि भाई हकीकी जिंदगी तो आगे आने वाली है, ये तो ऐसे ही जा रहे हैं हम। तो हमने कहा कि भाई कयामत और उसकी निशानियां, असल हयात,
حیات ابدی وہاں ہے. اور اگر صرف ہم قیامت کو دیکھتے رہے تو ہم یہی سوچتے رہیں گے جب آئے گی دیکھی جائے گی. نہیں, اگر نشانیاں دیکھتے رہیں گے تو اٹ ول بی لائک اے ریمائنڈر. اسی لیے ہم نے پرسوں سے شروع کیا کہ قیامت کی نشانیاں بھی آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں. اور کل ہم نے بڑی نشانیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. گو کہ ہماری ایک بہن نے شکایت بھی کی, یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں تینوں ایک ساتھ, یہ کیا کیا آپ نے, جیم پیکڈ, سمجھ نہیں آ رہا تھا, آدھی انفارمیشن یہاں سے جا رہی تھی وہاں سے نکل رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کل ہم نے بات کہی تھی کہ یو آر یوزلی ٹاکنگ اباؤٹ دیم. یوزلی ہمارے اس میں سبجیکٹ میں ہی آتی رہتی ہیں چیزیں, کوئی نہ کوئی خطیب اس کو بیان کرتا رہتا ہے. تو ہم نے کہا تھا اس لیے ہم نے تینوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا, لیکن اسے بھی ایک جہت سے, ایک طریقے سے, تاکہ بیچ میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں سے سبق مل جائے. البتہ ایسی نشانیاں جن کے اوپر یوزلی ہم بات نہیں کرتے, تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ جو 2-3 دن بچے ہیں اس میں تھوڑا سا وقت اور گزار لیں گے. لیکن نشانیوں پہ جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ہر روز تھوڑا سا قیامت کو دیکھتے رہنا ہے. اس دن آپ کو بتا دیا تھا کہ قیامت کے میدان میں ہم مشہور ہو گئے, خدا کے سامنے حاضری بھی ہو گئی, جو امیدیں تھیں وابستہ وہ بھی ہمیں ملنا شروع ہو گیا. اور جناب اب مواقف شروع ہو چکے ہیں. پروردگار نے حساب و کتاب, کل ہم نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی, ہاں وہ جو سارے پوری زندگی آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہا تھا وہ اچانک آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ جناب یہ آپ کی انوائس بن رہی ہے, اب دیں حساب. اب اس کے بعد یہ مواقف تو آتے رہیں گے. ہمیں دراصل اگر میں دیکھوں, میں جتنی بھی میں نے کم از کم جو روایات پڑھی ہیں اور کتابیں پڑھی ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے سمجھ میں ریئلی نہیں آتا کہ یہ سارے مواقف کس ترتیب سے چل رہے ہوں گے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حساب و کتاب پہلے آ جائے گا, لیکن اس کے بعد کس طرح سے چل رہا ہوگا اسی بیچ میں سے تھوڑا سا مکس کر کے بتا دوں گی. لیکن ہاں البتہ آخری جو مواقف ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے, وہ ہم آخر میں آپ کو بتا دیں گے. آج ہم آپ کے سامنے کیا پیش کریں, پل صراط پیش کرتے ہیں. مل کے صلوات سنائیے. کچھ تحقیق محققین جو جتنے بھی تحقیق کرنے والے ہیں نا, ان میں سے کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کو پتہ چل جائے گا نا کہ اچھا یہ ہے اعمال, اب کیا ہوگا, ایک مرتبہ پروردگار حکم دے گا کہ جہنم کو محشر کے میدان میں لے آؤ. یہاں سے یہ کام شروع ہوگا. پروردگار ایک مرتبہ حکم دے گا جہنم کو لایا جائے, تو جہنم کو 70,000 ملائکہ 70,000 لگاموں کے ساتھ کھینچ کے لا رہے ہوں گے. یہاں تک ہم نے سنا ہے 70,000 ملائکہ 70,000 لگام, اور وہ ہمارے والی لگامیں نہیں کہ ہم میں سمجھو وہ گھوڑے کی لگام ہوتی ہے بس اتنی سی. ملائکہ ہوں گے اور وہ ان کی لگامیں کیسی ہوں گی. کہتے ہیں ایک مرتبہ چیختی چلاتی ہے, عجیب شور ہوگا جب جہنم آئے گی. ایک دنیا کی عام آگ بھی ہو نا, تو اسے بھی اچانک اگر اس کمرے میں بھی دہکا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے, اچانک سے ایک عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, سنسنی سی دوڑ جاتی ہے. اب آپ سوچئے جہنم جس کی آگ کے بارے میں اتنی شہرت سنی ہوئی ہے, کہتے ہیں ایک مرتبہ جب کھینچ کے لائیں گے نا, اب پورا اہل محشر وہ جو ابھی مشہور ہونے سے پہلے ایک قیامت خیز زندگی کی آوازیں اور ہر طرف افراتفری, کہتے ہیں سکوت کے عالم میں چلے جائیں گے, سناٹا. اس سے پہلے خاموش نہیں ہو پا رہے تھے, اب سناٹے کے عالم ہوں گے جیسے جہنم کو دیکھیں گے. جہنم ایک ایسی چیز ہے بھائی, اب کیا کہا جائے, بہت ساری روایات ہیں, ان میں سے ایک اگر میں منتخب کر کے آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 7 دروازے, ہر دروازے پہ 70,000 پہاڑ ہیں, ہر پہاڑ میں 70,000 درے ہیں, ہر درے میں 70,000 وادیاں ہیں, ہر وادی میں 70,000 کمرے ہیں, ہر کمرے کے اندر 70,000 سانپ ہیں, اور ہر سانپ کا دانت کھجور کے برابر ہے. جو جہنمی یہاں پر پہنچے گا بھائی, جس طرح سے جنت کے اندر یو ول فائنڈ یور ہاؤسز اینڈ ابورڈز, اسی طریقے سے جہنم کے لیے بھی کے اندر بھی تو کوئی سامان ہوگا نا, بھلے بری جگہ ہو, ملنے والا تو ایک ایک کمرہ وہاں بھی ہے, لیکن اس کمرے میں کیفیت کیا ہے وہاں پر آپ سوچئے. مچھر آ جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے نا, ارے اسے بھگاؤ. 70,000 سانپ. اچھا, اور وہ سانپ جس طرح سے معصوم ارشاد فرماتے ہیں, جس طرح سے تم جنت کی نعمتوں کا ادراک نہیں رکھ سکتے, یو کین ناٹ امیجن کہ وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں, اسی طرح سے تم جہنم کے جتنے عذاب ہیں اسے امیجن نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ امیجن ہاؤ دے آر. امام ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سانپ جہنمیوں سے لپٹیں گے نا, تو جہنمی دوڑنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو جا کر ندی میں گر جائے گا. جہنم کی بھی ندیاں ہیں, لیکن وہ جنت والی نہیں کہ ٹھنڈی اور وہاں پر جو ہے وہ میٹھا پانی, اور اس وادی آپ خود سوچیے کہ وہ ندی کیسی ہوگی. ندی میں گریں گے تو 1,000 سال تک گرتے رہیں.
کہیں گے جب 1000 سال تک گریں گے نا تو پھر 1000 سال ہی کوشش کریں گے میں نکل جاؤں. کہتے ہیں جب نکلنے کے بالکل ایج پہ پہنچیں گے نا تو پھر ملائکہ اسے دوبارہ دھکیل دیں گے کہ ابھی پورا نہیں ہوا. کہتے ہیں خود ملائکہ جو عذاب کر رہے ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ دن آنے والا ہے. What were you thinking when you were spending your life ignoring the words of Allah subhanahu wa ta'ala? کیا کر رہے تھے تم؟ اور اتنا تم نے اگنور کیا کہ اس مقام پر پہنچ گئے. پروردگار کی رضا کو پانا تو اتنا آسان تھا. ملائکہ جہنمیوں سے کہہ رہے ہوں گے وہ اتنا کریم ہے کہ بہانے سے معاف کر رہا تھا, یہاں پہنچے کیسے تم؟ اتنی گہری ہے جہنم کہ ہم نے کیا سنا ہوا ہے, شب معراج رسول خدا ایک مقام سے گزر رہے تھے, اچانک دھماکے کی آواز آئی تو رسول خدا نے جناب جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ دھماکہ کس چیز کا تھا؟ کہا یا رسول خدا 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر دھکیلا گیا تھا, اب جا کے گہرائی میں گرا ہے. اور ایک دن جب یہی جناب جبرائیل امین, جب بھی جناب جبرائیل امین کا آپ سنیں نا کہ حقیقتاً ان کے لیے بھی کوئی چیز تکلیف دہ ہے یا سرپرائزنگ ہے تو سمجھ جائے بہت ہی کوئی عجیب چیز ہے. یعنی ایک دن جناب جبرائیل امین آئے تو رو رہے تھے, گریا کر رہے تھے رسول خدا کے سامنے. تو رسول خدا نے پوچھا, کہا کیا بات ہے بھائی جبرائیل, گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے یا رسول خدا, اے حبیب خدا, پروردگار نے جہنم کو جب پہلی مرتبہ بنایا نا تو فرشتوں کو حکم دیا, کہا 70,000 سال تک اس کو پھونکے مارو. اگر آپ کو آگ کو دہکانا ہوتا ہے نا, what do you have to do, آپ کو پھونکنا ہے یا کچھ اس طرح ایئر اس تک پہنچے تاکہ وہ دہکے. کہنے 70,000 سال تک ہم اس کو پھونکتے رہے, اس کے اوپر پھونکتے رہے تو اس کی آگ سفید ہو گئی. پھر دوبارہ حکم ہوا 70,000 سال اور اس کو پھونکے مارو, یعنی اور ہم اسے دہکاتے رہے تو آخر میں اس کی آگ سرخ ہو گئی. کہ پھر ایک اور مرتبہ, آخری مرتبہ جب حکم ہوا اور ہم 70,000 سال تک اسے دہکاتے رہے تو آخر میں اس کی آگ سیاہ ہو گئی. اس لیے جہنم کی آگ سیاہ ہو گئی. کہا یا رسول خدا, اس جہنم کا اگر ایک بوند بھی, جو گناہگاروں کا عرق ہے نا, اس کی ایک بوند بھی زمین پہ اگر گر جائے نا تو بدبو سے زمین میں جتنی بھی مخلوقیں مر جائیں گی. کہا اور یا رسول خدا, جہنم کی ایک زنجیر, یعنی کتنی زنجیریں ہیں جس کے بارے میں خود معصومین کہہ رہے ہیں, دیکھنا جہنم کی کچھ زنجیریں ہیں جن سے ہم بھی تمہیں نہیں چھڑوا پائیں گے. جہنم کی ایک زنجیر, جناب جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اتنی طولانی ہے, اس کا ایک بھی کڑا, کڑوں سے بنتی ہے نا زنجیر, کا ایک بھی کڑا اگر اتنا دہک رہا ہے کہ اگر اسے زمین پہ لایا جائے نا تو زمین پوری کی پوری دہک جائے گی. زمین پھر اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر کچھ اگایا جا سکے. اچھا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں سنا ہوا ہے, ہم نے سنا ہوا ہے, پھر بھی ہمیں کیا ہے, مطمئن ہے, سو سیٹسفائڈ. اب کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ جہنم کو جب لایا جائے گا تو اب جب سب سوچ رہے ہوں گے, اہل محشر سوچ رہے ہوں گے اچھا ابھی تو آئی ہے جہنم, فیصلہ تھوڑی ہوا ہے, کہ اچانک وہ موقف, وہ جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے, ہر ایک کو گزرنا ہے, اسے قائم کیا جائے گا. اور وہ کیا ہے, پل صراط. پل صراط ایک پل ہے, ایک برج ہے جس کو جہنم کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اب اہل محشر پریشان ہوں گے کہ ہم تو سوچ رہے تھے اس جہنم کے اوپر سے, اس میں ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اب اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں اس کے 7 پڑاؤ ہیں. ایک جگہ پر جو منازل الاخرہ میں آیا ہے کہ 7 پڑاؤ ہیں. پل صراط یہ نہیں ہے کہ بس گئے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, بس گزرتے جاؤ, پیدل چلتے جاؤ. اور پیدل چلنا بھی کیسا, وہ جو بڑے بڑے مفکرین کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ اس کے ساتھ یہی ہے کہ دیکھنا, تلاش کرو گے, if you're trying to find it you will not be able to. کیوں؟ بال سے زیادہ باریک ہے. and if you're thinking کہ مجھے چلنا ہے اس کے اوپر تو چل نہیں پاؤ گے, کیونکہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اس کی دھار. ڈھونڈیں گے تو مل نہیں رہا ہوگا, چلنا چاہیں گے تو چل نہیں پا رہے ہوں گے. why؟ وہ کہتے ہیں جس نے صراط مستقیم کا اس دنیا میں خیال نہیں رکھا اس کے لیے پل صراط وہاں پر ایسا ہوگا. وگرنہ کتنے لوگ ہوں گے پلک جھپکتے میں, اس دن آپ کے سامنے ہم کہہ رہے تھے نا, پلک جھپکتے میں کچھ ہوں گے جو اس پر سے گزر جائیں گے, کچھ ہوں گے گرتے پڑتے گزر رہے ہوں گے. انہوں نے 7 گھاٹیوں سے گزرنا ہے. اب اگر دوپہر کے اس وقت مجھے 7 گھاٹیوں کے نام یاد آ گئے تو بہت بڑی بات ہوگی. پہلی ہی گھاٹی کے اوپر آپ کو صلہ رحم کے بارے میں بھی جواب دینا ہے. یہ بعض اوقات انسان سوچے, جن چیزوں کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں وہاں پر سوال آئے گا. صلہ رحم پہلی ہی منزل پہ پروردگار اپنے بارے میں سوال نہیں کر رہا کہ آج تو نے مجھے آج پایا, ٹھیک ہے اپنا تو میں معاف کر دوں گا, لیکن میری مخلوق کو تو نے پا لیا تھا نا, میرے پاس تو آج آیا, لیکن میری مخلوق کے درمیان میں تو رہ رہا تھا. یہ بتا اس کے حقوق ادا کیے کہ نہیں. پل صراط پہ پہلا ہی سوال, بتا
جن کے ساتھ تجھے معاشرت کرنی تھی. اچھا ہم معاشرت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا نیبرز, دا فرینڈز آئی نو, اور مثال کے طور پہ میرے ریلیٹیوز ہیں جن سے میرا خونی رشتہ ہے. بہت سارے لوگوں سے ذمہ داری کا بھی رشتہ ہے. اسی امت میں, اسی کمیونٹی میں ہمیں ان لوگوں پہ بھی نظر رکھنی ہے جن کے اوپر نگاہ رکھنا, جن کی احوال پرسی کرنا ہم سب کے اوپر واجب ہونا چاہیے. ہاں کون ہے؟ کبھی ہم اس دن ہم جو کہہ رہے تھے کہ ڈو وی, اچھا شاید ادھر کہہ رہے تھے, دوسری جگہ پہ کہہ رہے تھے, sometimes we are not even asking the person sitting next to us, are you okay? Huh? Maybe the person sitting next to you doesn't need your احوال پرسی, لیکن کتنے لوگوں کا ہمیں پتا ہے انہیں ضرورت ہے. How many widows are we aware of? How many orphans are we aware of? میرے پاس کوئی لسٹ ہے. We should be aware of them. ہم لوگ کہتے ہیں اویئرنیس میرے پاس یہ ہو, وہاں دنیا کے اس خطے میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے, تیرے پچھواڑے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو تجھے پتا ہے. وہاں کے جو یتیم ہیں اور بیوائیں ہیں, بے سہارا ہیں, ہم سب کا خیال رکھیں گے. اور جو ادھر محلے میں ہے, رسول خدا نے یہی کہا تھا, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. واٹ ڈز دیٹ مین؟ فرام مائی اون ہاؤس, جسٹ وہ 4 دیواریں جس کے اندر میں رہتی ہوں, نہیں, دا پیپل جن کے ساتھ آپ معاشرت کرتے ہو, وہ جو آپ کی اپنی کمیونٹی میں آتے ہیں, how much have you given them time? ان کے اوپر نظر رکھی بھی ہے. پہلے ہی عام ہوتا تھا, اب ہم نہیں کرتے. پہلا ہی سوال کہ بتاؤ صلہ رحم کیسا کیا ہے, انسان سوچے. دوسرا سوال کیا ہوگا پہلے ہی پڑاؤ کے اوپر؟ امانتیں کیسے رکھتے ہیں. ہم لوگ سوچ رہے تھے امانت ہے, وہ کسی نے 1000 پاؤنڈ میرے پاس رکھوایا تھا, میں نے واپس صحیح کیا کہ نہیں, اس میں ہم اچھے ہیں. باتوں کی امانتیں بھی تو ہوتی ہیں, راز کی بھی تو امانت ہوتی ہے. ان کو ہم فاش کر دیتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کے کوئی مٹیریل ویلیو نہیں ہے نا. سب سے زیادہ ویلیو اسی کی ہے. ایکچولی دیٹس امپورٹنٹ. اور تیسرا سوال پہلی گھاٹی پہ, ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی علی یا علی یا یہ خود ہمارے اہل سنت برادران بھی مانتے ہیں. اسی کے اوپر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے پولیس رات پہ ختم کر دیں گے. آج بڑی نشانی ہم نے پیش کرنی تھی آپ کے سامنے کہ آپ سوچیے کہ ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں جس کے پاس حب علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسپورٹ ہوگا وہی گزرے گا پولیس. ہمارے اہل سنت برادران اس کو مانتے ہیں. سوچیے دوسرا پڑاؤ آئے گا نماز کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ایک عالم دین نے کہتے ہیں نا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا. خواب میں کیا دیکھا تھا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا میں پل صراط پر ہوں, محشر کا میدان ہے, اور اچانک میرا پیر لڑکھڑایا, میں نیچے گرنے لگ گیا, اور میں پکار رہا ہوں پروردگار میں نے تجھے کتنا یاد کیا زندگی میں, ایک مرتبہ ہاتھ تو دے, کہیں سے کوئی مدد تو بھیج. کہ بالکل ایسے جب لگا کہ میں گہرائی میں پہنچنے والا ہوں, اچانک کسی نے ہاتھ پکڑ کے نکال لیا. میں نے کہا پروردگار اب مدد بھیجی, آخر میں بچے میں گرنے والا تھا. تو آواز رب العزت آئی, کہا دنیا میں بھی تو آخر میں میں یاد آتا تھا. نماز کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا, او ہو نماز نہیں پڑھی, پوری دنیا یاد رہی. پروردگار نے کہا تو پھر میں بھی ایسے ہی یاد کروں گا اس دن جب مجھ سے جو منسوب ہے. سوچیے بڑا مقام ہے. ہاں نماز, میں تو پھسلتی جا رہی ہوں میں یہیں پر ہی. پھر روزہ, وہ جو بنیادی آپ کے فروع دین ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. روزہ واقعاً روزہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہ جو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی اس کے اور آپ کے درمیان میں ڈھال آ جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہے خود ہی بول دو, زکات, خمس و زکات. ان کے بارے میں ایک معصوم کی روایت مجھے ملتی ہے, ارشاد کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں وہ پیسہ جو تم نے زکات و خمس کے مد میں بچا کے رکھا, یعنی بعد میں دے دیں گے, وہی فرشتے دہکا کر جہنم کی آگ سے تمہارے بدن پہ لگائیں گے. پولیس رات پہ. حج کے بارے میں تو ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. واجب ہو گیا بس ختم. اور نہ مر کے جائیں گے تو وہاں پر فرشتے پوچھ رہے ہوں گے, بتا عیسائی آیا, یہودی آیا, کیسے آیا. پھر ایک بار چھٹا پڑاؤ آئے گا طہارت کے بارے میں. شکر ہے یاد آ گئے سارے ہیں. طہارت ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے, معصوم کے ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو فشار قبر سے بچ جاؤ, جتنا طہارت کا خیال رکھو گے فشار قبر سے بچ جاؤ گے. اور آخری پڑاؤ مظالم, پروردگار انسانوں سے شروع کرے گا, انسانوں پہ ختم کرے گا.
حقوق و لباد سے شروع کر کے حقوق و لباد پہ ختم. ظلم کر کے مت آنا. وہ ایک عالم دین نے دیکھا تھا نا خواب میں, بس اب مجھے واقعات یاد آتے رہتے ہیں, قصے یاد آتے رہتے ہیں پھسلتے. ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, بلکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ پیش امام تھے, مسجد کے پیش امام, ایران کا واقعہ, یعنی پیش امام تھے, پیش امامی کے لیے نماز کی جماعت کے لیے نہیں پہنچے مسجد میں. مسجد والوں نے کہا کیا بات ہے, بڑا دروازے کے اوپر کھٹکھٹایا, آ جائیے جماعت کا وقت ہو گیا, نہیں آ رہے. کہیں گے انہوں نے کسی طریقے سے اپنی نماز کی جماعت پڑھی, واپس گئے. کہیں گے بھائی پیش امام سے تو پوچھو کہیں بیمار تو نہیں پڑے ہوئے. اندر گئے تو دیکھا پیش امام صاحب جلے ہوئے. کہہ رہے قبلہ کیا ہوا, کیسے جل گئے, انسیڈنٹ, سم ایکسیڈنٹ ہیپن. کہیں گے نہیں, خواب میں نے دیکھا محشر کا میدان ہے, میں پورے صراط پہ ہوں. کہیں گے پورے صراط پہ ہوں, کسی نے آواز آخری پڑاؤ, یعنی سب چیز سے گزر گیا میں, لیکن آخری جو پڑاؤ تھا مظالم کا, اس پہ انہوں نے روک لیا. کہا وہ یاد ہے ظلم جو تم نے کیا تھا؟ کہیں گے ایک مرتبہ لڑکھڑا کے جو میں گرا ہوں, کہیں گے میں گر رہا ہوں اور ایک مرتبہ پورا بدن جلنا شروع ہو گیا. کہیں گے آخر میں مجھے یاد آیا, ارے مجھے تو میری ماں نے کہا تھا جب کہیں پھنس جائے تو کہہ دے یا علی مدد. کہیں گے میں نے یا علی مدد کہا, کسی نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا. کہیں گے خود مولا تھے, مولا نے ایک مرتبہ آ کر میرے ٹانگوں پر سے آگ کو بجھانے کی کوشش کی. کہا جہاں جہاں مولا کا ہاتھ پڑا تھا نا بس وہ بچ گیا, باقی پورا بدن جل گیا ہے. پروردگار بعض اوقات مہلتیں دے رہا ہوتا ہے. اب سوچئے اس بارے یہ مناظر, یہ ہم نے سب کچھ سنا ہے, صرف عمل کرنے کی دیر ہے. آئیے قیامت کی نشانی, قیامت تو دیکھ لیا, قیامت کی نشانیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم نے آپ کے سامنے 3 نشانیاں پیش کی. اب میں نے جو ہے نا 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے میں نے الفاظ چھوڑ دیے. اب اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے, ورنہ جو ہے وہ اللہ خیر کرے. ہاں جناب, کل ہم نے 3 نشانیاں پیش کی تھی, بڑی نشانیاں یاد ہے نا, امام زمانہ کا ظہور, جناب عیسیٰ کا نزول اور دجال کا خروج. چلے جی وہ تو ہو گئی 3, اب آ گئے. آج اس لیے میں نے اکیلی ایک نشانی چنی ہے کیونکہ الگ سے اس کو بیان کرنا چاہیے. کون ہے؟ یاجوج ماجوج, گوگ اینڈ میگوگ. کہ ایک جگہ پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں, بلکہ خود امیر المومنین ہی کہتے ہیں کہ جب یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے, امام زمانہ آ گئے, جناب عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہے اور دجال کا فتنہ ختم ہو گیا, وہ سارے کے ساری شیطانی طاقتیں جو آئی تھی امام زمانہ کے مقابلے میں ان سب کو شکست ہو گئی. کہتے ہیں سب پورے جتنے بھی اہل زمین ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بالآخر ہمیں عافیت و نجات مل چکی ہے. اچانک یاجوج ماجوج کا قصہ شروع ہو چکا ہوگا. یاجوج ماجوج کون ہے؟ بہت ہی جلدی سے, پریشان تو نہیں ہوں گے؟ تو ایک مرتبہ صلوات سنا دیں. بھائی یاجوج ماجوج ہمیں یہ نہیں پتا کہ بالکل بگننگ کیا ہے. البتہ تاریخ اسلام میں کہاں سے تذکرہ آتا ہے, جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں, جناب ذوالقرنین یاد ہے نا, ہاں تھوڑا سا سر ہلاتے رہنا. ذوالقرنین, جناب ذوالقرنین کا اس دن تذکرہ ہوا تھا کہ مشرق مغرب دونوں میں ان کو حکومت قائم ہوئی تھی. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب ذوالقرنین نے مغرب کے اندر اپنی حکومت کو قائم کر لی اور مشرق کی طرف گئے تھے, تو مشرق بعید کی طرف جا رہے تھے. ایک مرتبہ راستے میں ایک حکومت ملی جہاں کا بادشاہ بڑا نیک تھا, بڑا صالح تھا. کہتے ہیں جناب ذوالقرنین کو بہت زیادہ تگودو کرنی بھی نہیں پڑی, اس بادشاہ نے جناب ذوالقرنین کے ہاتھوں پر ایمان اختیار کر لیا اور اپنی رعایت سے بھی کنفرم کروایا, یعنی کہ وعدہ کیا کہ یہ بھی آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے, آپ کا دین ہمیں, آپ کی شریعت قبول ہے. یعنی اور اس نے اتنی مہمان نوازی کی, اتنا زبردست ہوسٹ تھا کہ جناب ذوالقرنین بہت خوش ہوئے. انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا, کہا اے بادشاہ, اے نیک بادشاہ, کوئی کام ہے جو میں بھی تمہارے لیے کر سکتا ہوں؟ یعنی اس بادشاہ نے ایک مرتبہ شکایت شروع کی. کہا ذوالقرنین, ہمیں اور تو کوئی شکایت نہیں ہے, البتہ ہمارے پیچھے ایک بستی ہے, وہاں پر کچھ ایسی مخلوق رہتی ہے کہ جن کے قد 1 بالش سے 4 بالش تک ہے, یعنی کہ بہت چھوٹی ہیں. بالش ہوتا ہے ایک ہینڈ سپین. اچھا, علماء اس جگہ پر آ کر کہتے ہیں کہ مے بی یہ صرف میٹافوریکل زبان ہے اور بعین ہی ایسا نہیں ہے. ایسا عین ممکن ہے کہ جہاں پر گئے تھے جناب ذوالقرنین, they were tall people, اور جس مخلوق سے, بلکہ جس قوم سے ان کا واسطہ پڑا تھا وہ ان کے قد چھوٹے تھے, تو وہ ان کو بیان کرنے میں ایسے کہنے لگے کہ 4 بالش, یعنی بہت چھوٹے ہیں. کہیں گے اتنی چھوٹے قد کی مخلوق ہے, لیکن جب آتے ہیں نا تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک کو یہ بچھونا بناتے ہیں, ایک کو اڑنا. البتہ یہاں پر بھی مفکرین کہتے ہیں ناٹ نیسیسری کہ کان ایسے تھے, البتہ کوئی ایسی ان کے پاس سکل موجود تھی یا پھر کوئی ایسا آئٹم موجود تھا کہ اپنے ساتھ اسے رکھا کرتے تھے اور ضرورت کے وقت میں اسے اپنے, جیسے کیمپنگ میں ہوتا ہے نا سلیپنگ بیگز, کہ وہ ایک کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی, کوئی آئٹم ان کے پاس ہوگا. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے وہ بادشاہ, کہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ناخن کی بجائے بہت ہی لمبی لمبی سلاخوں کی مانند کوئی چیز ہے. پھر دوبارہ سے ہمارے مفکرین علماء کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی وحشی قوم تھی کہ جو اپنے ناخن کاٹتے نہیں تھے اور ان کے اوور گرون نیلز تھے.
جس کو وہ استعمال کیا کرتے تھے. کس لیے؟ وہ بادشاہ کہتے ہیں ان کے اندر سے اتنی بدبو آتی ہے, اتنا تعفن اٹھتا ہے کہ جب یہ آنے لگتے ہیں تو ان کی بدبو سے سب حتیٰ کہ چرند پرند اپنے جنگلوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, انسان اپنی آبادیوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسی بو. اگین وہی بات شاید کنفرم ہو رہی ہے کہ کوئی باربیرین, یعنی بہت ہی کوئی جنگلی سی قوم تھی, نہانے دھونے پہ شاید یقین نہیں رکھتے تھے, بو آتی تھی. لیکن بو کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ جو قوم ہے اے ذوالقرنین, یہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. کہیں گے ویسے تو فصلیں ان کے ہاں اپنے ہاں بھی اگتی ہیں, اور ایسا خدا نے ان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے کہ جب ان کی آبادی میں بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ مچھلیاں بھی برستی ہیں. یعنی خدا نے ان کے رزق کا انتظام ان کی آبادیوں میں کیا ہوا ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے یہ کہیں اور جائیں. یعنی لیکن اب کبھی ایسی بارش جس کے اندر مچھلیاں آئیں, کبھی تاخیر ہو جائے ایسی بارش میں, تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی آبادیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہر چیز کھا لیتے ہیں. کہتے ہیں چرند پرند میں ہر چیز کھا لیتے ہیں اور فصلوں میں ہر چیز کھا لیتے ہیں, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو مردار کو کھا لیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی کھا لیتے ہیں. کہیں گے اور ایک مرتبہ جب یہ اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر کھانے کی غرض سے جب آتے ہیں تو یہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ ان کے شور سے سب کو پتہ چل جاتا ہے, حتیٰ کہ پرندوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آنے والے, تو پرندے بھی اپنے گھونسلے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں اور آتے ہیں پھر ایسی تباہی مچاتے ہیں کہ ٹڈی دل کی طرح. اب ٹڈی دل لوکسٹ, یس لوکسٹ, کہتے ہیں ٹڈی دل کی طرح یہ پھیل جاتے ہیں, ہر چیز کو تباہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ہم بس یہ چاہتے ہیں اے ذوالقرنین, آپ ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی ایسا باب یا رکاوٹ بنا دیجیے, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. اگر کوئی ایسا باب یا کوئی ایسی رکاوٹ بنا دیں, کوئی بیریئر, کہ یہ نہ ادھر ہماری طرف آ سکیں اور نہ ہم انہیں دیکھ پائیں. کہتے ہیں جناب ذوالقرنین نے کہا یہ تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں, بس مین پاور, یعنی کہ تم اپنی سکل مجھے دو, اپنے افراد مجھے دو, یہ میں کر کے دکھا دوں گا. کہا ہم کوئی دولت اگر کچھ یا پیسہ وغیرہ دینا ہے, کہا نہیں, پروردگار نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جناب ذوالقرنین نے سد سکندری بنایا تھا. ایک ایسی چیز تھی کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے, ان کے درمیان میں انہوں نے کچھ ایسے بیریئرز بنا دیے تھے جس کی وجہ سے یہ قوم پھر اس طرف آ نہیں پاتی تھی. اسے لوہے اور تانبے سے بنایا گیا تھا, شاید غالباً کاپر اینڈ آئرن, اسے پگھلا کر بنایا گیا تھا. البتہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس کے جو بنانے کے اوزار تھے, ٹولز, وہ جنات نے فراہم کیے تھے. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جگہ جگہ پر یہ لوگ, کافی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی آرکیولوجسٹ وغیرہ ہیں, کہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں یہ بنایا کس نے. وین ممکن ہے جناب ذوالقرنین کے ساتھ جس طرح ہوا کہ ان کو اوزار جنات نے عطا کیے تھے. یعنی اور ایک مرتبہ جب سد سکندری انہوں نے بنا دیا تو ایسا لگتا تھا سرخ اور کالا کپڑا کہیں سے لہلہا رہا ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اسے بنایا تھا. اب اس کے آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے بعد یہ قوم یعنی یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس سے عبور کر کے کبھی ادھر کی طرف آ نہیں سکے. اب قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ بڑی نشانیاں, کہ ایک مرتبہ جب سب کچھ ہو گیا, دجال بھی ختم ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یاجوج ماجوج ہر روز, ایک جگہ پر ہمیں یہ روایت ملتی ہے, ہر روز اس دیوار کے پاس آ کر کوشش کرتے ہیں کہ اسے عبور کر لیں. آئی تھنک واٹ اٹ مینز از کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جس طرح سے پہلے وہ پھیل جایا کرتے تھے زمین میں, دے ہیو ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ ہم پھیل جائیں زمین میں, بٹ دے ہیونٹ بین ایبل ٹو بی سکسیسفل, سکسیس نہیں ملی انہیں. تو اب کیا کریں گے؟ کہیں گے لیکن قیامت سے پہلے وہ اس دیوار کو عبور کر لیں گے. کوئی بندش ہے جسے وہ عبور کر لیں گے, اور عبور کر کے جیسا قرآن مجید میں آیا دنیا کی ہر بلندی سے ایک مرتبہ دنیا پر تسلط قائم کریں گے. اب سوچیے کس قسم کی قوم ہوگی کہ دنیا پر اس وقت میں جب سوچنا محال ہوگا دنیا پر تسلط قائم کر لیں. کہیں گے اتنا تسلط قائم کر لیں گے کہ اب ہمیں پھر اس کے بعد اہل سنت برادران کی کچھ ہمارے پاس جو ہے روایات ہیں, سند کتنی ہے یہ نہیں معلوم, لیکن البتہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. کیا کہتے ہیں اس روایات میں کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب یہ دنیا پہ تسلط قائم کرتے کرتے فلسطین کی سرزمین تک پہنچیں گے نا, تو جناب عیسیٰ کو ایک مرتبہ خدا کی طرف سے وحی ہوگی کہ اب تمام جتنے بھی مومنین ہیں انہیں لے کر کسی پہاڑ پہ چلے جائیں. تو جناب عیسیٰ سارے مومنین کو لے کر پہاڑ پہ چلے جائیں گے. یہ ارض فلسطین پہ پہنچیں گے, بحیرہ تبریہ کوئی ایک جگہ ہے, کوئی ایسا سمندر ہے جسے یہ پورا پی لیں گے. یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی, اتنی بڑی آبادی ہوگی کہ جہاں سے گزر رہے ہوں گے کہ پورے پورے پانی ختم کر دیں گے. یعنی وہ کوہ خمر پہ آ کے, کوئی ایک ماؤنٹین ہے آخر میں, کوہ خمر پہ آ کر دنیا کے اوپر تسلط قائم کر چکے ہوں گے. آسمان کی طرف یہ اپنا ہتھیار پھینکیں گے, کوئی تیر ہوگا, تیر کہا گیا ہے ہتھیار. کہتے ہیں ہتھیار پھینکیں گے, وہ خون آلود واپس آئے گا, تو یہ ایک مرتبہ اعلان کریں گے کہ اہل زمین پر تو ہم نے قبضہ کر لیا تھا, اب اہل آسمان پر بھی ہمارا ہی قبضہ ہے. کہیں گے آخر میں جب ایسا تسلط مومنین دیکھیں گے تو ایک مرتبہ دعا کریں گے, پروردگار اس آفت سے نجات دلا. تو پھر پروردگار کیا کرے گا؟
اہل زمین میں ہمت نہیں ہوگی کہ ان کے اوپر طاقت تصرف حاصل کر سکے. تو کیا ہوگا؟ پروردگار ان کو ایک بیماری دے گا جس کی وجہ سے ان کی کمر پہ آبلے پڑ جائیں گے, اور وہ بیماری ہوتے ہوتے پورے یاجوج ماجوج کی قوم کے اندر پھیل جائے گی, سرایت کر جائے گی, جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے. جب مریں گے تو ان کے مرداروں سے ایسا تعفن, ایسی اسمیل اٹھے گی کہ لوگ رہ نہیں پا رہے ہوں گے. پھر دوبارہ سے مومنین دعا کریں گے کہ پروردگار اس مصیبت سے بھی اب جان نجات دے. تو پروردگار ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ سارے ان کے مرداروں کو اٹھا کر وہ ایک جگہ پر جمع کر دیں گے, اور پھر 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہے گی, جس سے پوری زمین کو ان سے طہارت ملے گی. کہ جب یہ 40 دن کی بارش ہو جائے گی تو مومنین ایک مرتبہ باہر آئیں گے. کہتے ہیں 7 سال تک یاجوج ماجوج کے ہتھیاروں کو جلایا جائے گا, ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی جائے گی. کہیں گے لیکن اس کے بعد زمین اپنی حقیقی بہار دیکھے گی. یہ ہے یاجوج ماجوج. اب اصل چیز یہ کہ ہر چیز میں سے مجھے کچھ نکالنا ہے, کچھ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے سیکھنے کے لیے کیا ہے. اب ہم نے کہا تھا نا کل, ہم کس طرح سے دجال میں سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, کہاں کہاں ڈسیپشن. I need to train myself against deception. تو اسی طرح سے ان کے پاس کیا چیز ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے سب سے بڑی چیز جو یہاں سے ہم درس لے سکتے ہیں وہ ہے لالچ, گریڈ. خدا نے ان کے رزق کا بندوبست ان کے ہی بستیوں میں کیا ہوا ہے, لیکن حل میں مزید. جہاں سے ہم نے مجلس شروع کی تھی وہیں پر ہم آ گئے. They make life complicated for themselves. اگر چاہیں تو کتنی آرام سے زندگی گزار سکیں, لیکن دنیا پہ تسلط ضروری ہے. It's very strange. انسان کی طلب کب ختم ہوتی ہے؟ بس آخری بات, انسان کی طلب کب ختم ہوتی ہے؟ جانتے ہیں کب تک ختم ہوتی ہے؟ ویسے تو طلب اتنی بڑی نہیں ہے, بہت تھوڑے کے اوپر ہماری ضروریات ختم ہو جاتی ہیں, لیکن خود انسان اپنی طلب کو وسیع کرتا جاتا ہے. کیسے؟ جب آپ 1 سے 2, 2 سے 3 کی طرف جاتے ہیں نا, تو ہوتا کیا ہے؟ یہ طلب بڑھتی رہتی ہے, یہ گیپ, یہ void inside you, it becomes bigger and bigger. It's up to you to close it. کہاں جا کر انسان کی طلب ختم ہو رہی ہے؟ بس بھائی ایک مثال مجھے دینی تھی, میری نظر گھڑی پر ہے, پریشان مت ہوئیے گا, بس آپ ہی ہیں جو صلوات پڑھ لیجیے. بھائی گرمی اتنی ہے, میں نے کہا ایسا نہ ہو توجہ ہی ہٹ گئی ہو, تو کون میں کون, پانی پلا دو. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جناب آپ کو مثال کون دے. 2-3 جو ہے نا اس وقت سٹوریز قصے دماغ میں گزر رہے ہیں, کون سا والا پیش کروں؟ وہ جناب ذوالقرنین کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہی آ جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. انسان کی ضرورت, احتیاج, طلب, ڈیزائرز کب ختم ہوتی ہیں؟ جناب ذوالقرنین, آپ کہیں گے ابھی تو کیا ہے تذکرہ, یاد ہے. جناب ذوالقرنین یاد ہے نا اس دن ہم جب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ظلمت سے گزرے تھے آب حیات پینے کے لیے, اور ہم نے کہا تھا 40 دن تک ڈھونڈتے رہے, کیونکہ جناب خضر تو پی چکے تھے, انہوں نے نہیں پیا تھا. اب وہ تلاش کرتے رہے 40 دن. اسی میں ہی ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا. امیر المومنین نے بڑی سرت سے, بہت ہی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا. جناب ذوالقرنین پہ جیسی بات امیر کائنات نے کی ہے اور کسی نے نہیں, اور ایسا لگتا ہے مولا خود موجود تھے شاید وہاں پر, اتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا. جناب ذوالقرنین کے لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں, جب ظلمت میں ڈھونڈ رہے تھے نا آب حیات کو, چشمہ ڈھونڈ رہے تھے, کہیں گے اور تو کچھ نہیں ملا, ایک جگہ جانے لگا تو وہ جگہ شاید نیرو تھی, بہت زیادہ تنگ تھی, تو انہوں نے لشکر کو روکا, کہا یہیں ٹھہرو, میں ذرا جا کر دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا شاید مجھے مل جائے. جناب ذوالقرنین آگے گئے تو وہاں پر انہیں محل ملا, ظلمت کے اندر ایک محل. کہیں گے سمجھ گئے خدا کی طرف سے کوئی نصیحت ہے, تیار ہو گئے, اپنے نفس کو تیار کیا. کہیں گے محل کو دیکھا تو ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا. پرندے نے پوچھا, کہا ذوالقرنین زمین کم پڑ گئی تھی, یہاں بھی آ گئے. کہیں گے ذوالقرنین سمجھ گئے میرے لیے ہی پروردگار نے اسے مختص کیا ہے, کوئی ہدایت دینا چاہتے ہیں. کہیں گے کیا میں محل میں جا سکتا ہوں؟ کہا جائیے, آپ کی ہدایت کا سامان ہے. کہیں گے اندر گئے تو وہاں ایک فرشتہ کھڑا تھا, کہیں گے ملک کھڑا تھا, لیکن اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا اور عجیب وحشت کے عالم ہے. کہیں گے جناب ذوالقرنین نے پوچھا, کہا کون؟ کہا میں نے ہی تو سور پھونکنا ہے آخری دن, اس لیے میں نے اپنے منہ کو بند کیا ہوا ہے. کہا ہے ذوالقرنین انسان کی احتیاج ختم ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے. کہتے ہیں اور اس کے بعد جناب اسرافیل ہی ہوں گے, یعنی جناب اسرافیل نے ایک پتھر اٹھایا اور ذوالقرنین کی طرف پھینکا, کہا جائیے ذوالقرنین واپس چلے جائیے, جب آپ کو طلب ہوگی تو اسے بھی ہوگی, اور جب آپ کی طلب ختم ہو جائے گی تو اس کی بھی ختم ہو جائے گی. کہیں گے جناب ذوالقرنین سمجھ گئے کہ پروردگار آب حیات دینا نہیں چاہتا. پتھر اٹھایا, واپس آئے تو ظلمت میں اس مقام پر آئے جہاں جناب خضر آپ کا انتظار کر رہے تھے.
آ کر جناب خضر کو پتھر دکھایا, کہا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک میری طلب, اس کو طلب, آپ مجھے طلب ہوگی اس کو بھی طلب, اور جب میری طلب ختم ہو جائے گی اس کی بھی طلب ختم. کہیں گے جناب خضر کیونکہ یقیناً نبی خدا بھی تھے, کہ ایسا کریں ترازو منگوائیں. ترازو منگوایا گیا, ایک طرف اس پتھر کو رکھا گیا اور دوسری طرف اس کے برابر کے ایک عام سے پتھر کو رکھا گیا. لیکن وہ پتھر اٹس ہیوی, کہیں گے اور پتھر رکھنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ پتھر اوپر چلا جائے اور دوسرے پتھر بھاری ہو جائے. لیکن نہیں بھائی, وہ پتھر اس کی تو ایسا لگ رہا ہے احتیاج ختم ہی نہیں ہو رہی, ڈیزائرز ختم نہیں, ہر چیز کو دوسرے پلڑے میں رکھا جا رہا ہے لیکن اس کی احتیاج نہیں ختم ہو رہی. ہاں, نو ڈیزائر کہیں پر ختم نہیں ہو رہی. کہیں گے بھائی آخر میں سب کچھ جب کوشش کر لیا, بھر گیا ادھر پتھروں سے اور پھر بھی وہی بھاری ہے چھوٹا سا پتھر. کہیں گے اب جناب خضر نے کہا سارے پتھر ہٹا دو. پلڑے میں جہاں پر وہ جناب اسرافیل کی طرف سے دیا گیا چھوٹا سا پتھر تھا نا, اس کے اوپر جناب خضر نے مٹی ڈال دی. مٹی ڈالی, اب اس کے برابر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا تو وہ پتھر بھاری ہو گیا, وہ اوپر چلا گیا. جناب خضر پلٹے, کہا ذوالقرنین خدا کی طرف سے آپ کو ہدایت آئی ہے کہ انسان کی احتیاج, انسان کی ڈیزائرز, اس کی خواہش تب تک چل رہی ہیں جب تک زندہ ہے. جب اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے, خاک میں مل کے خاک ہو جاتا ہے, تو طلب بھی ختم ہو جاتی ہے. کہیں گے جناب ذوالقرنین پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا, امیر المؤمنین کہتے ہیں اس کے بعد یاقوتوں کی وادی سے گزرے ذوالقرنین, لیکن ایک بھی یاقوت نہیں اٹھایا. کیوں؟ چاہتے تو پوری وادی کو خالی کر کے لے جا سکتے تھے. یعنی جب لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں اٹھایا, کہا اس لیے میرے دل سے اس دنیا کی احتیاج, اس کی طلب ختم ہو گئی. کیونکہ ہدایت بہت ہی آسان ہے کہ جیسے ہی مٹی آئے گی, خاک آئے گی, تب جا کر ختم ہوں گے. اسی لیے کبھی رسول خدا نے کہا تھا بس ختم ہو گئی بات. اسی لیے رسول خدا نے کہا تھا موتو قبل موتو, اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ, مر جاؤ, محسوس کرو تم مر گئے ہو, تمہارے بہت سارے معاملات خود ہی آسان ہو جائیں گے, تمہارے لیے زندگی سمپل ہو جائے گی. کیپ اٹ سمپل, کیپ اٹ سمپل. اور اگر سمجھ نہیں آ رہا نا کہ ہاؤ ڈو آئی کیپ اٹ سمپل ان مائی لائف, تو اہل بیت کے در پہ آؤ, جن کی حقیقتاً زندگیاں ہونی چاہیے تھیں بادشاہوں کی طرح. They kept it very simple. Why? Because they knew there is no need for complications. زندگی کو سادہ رکھو تاکہ اس سے ملاقات بڑے آرام سے ہو سکے. کربلا والوں نے یہ پیغام, یہ درس دینے کے لیے نہ جانے کون کون سا خون دے دیا. وہ خون بھی دے دیے حسین نے جن کو بہنا چاہیے نہیں تھا. ہمیں سمجھ میں آتا ہے 32 برس والے کا خون, 18 برس والے کا خون, ہاں چلے ہمیں 13 برس والے کا خون بھی سمجھ میں آتا ہے. اے حسین, انسان کی ہدایت کے لیے 6 مہینے والے کا بھی خون دے دیا. بڑا عجیب ہے مولا, آسان نہیں تھا. نقن صاحب کہتے ہیں اگر تم نے کسی مظلوم کو دیکھنا ہو کہ اس کے لیے کون سی زیادہ مظلومیت بھاری تھی, مشکل تھی, تو پھر مظلوم ہی سے پوچھ لو. اگر زیادہ اس نے مصائب جھیلے ہیں نا تو اسی سے پوچھ لو کیا مشکل تھا. اتنے مصائب حسین نے جھیلے, لیکن کہیں نہیں کہا ایشیوں کاش تم ہوتے اس وقت جب میں علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا تھا. امیر مختار اپنے دربار میں بیٹھا تھا, ہرملا کو اس دن قید کر کے لایا گیا. کہتے ہیں ہرملا سے ایک مرتبہ جب قیدی بنا کے لایا گیا نا تو مختار نے پوچھا کہا ملعون تو نے کیا کیا تھا, کہ سید سجاد نے کہا جب ہرملا آئے نا تو اس کے ہاتھ کاٹ دینا. کیا کیا تھا تو نے؟ کہتے ہیں ہرملا نے کہا میرے ترکش میں 7 تیر تھے اے امیر, کربلا میں 7 تیر تھے, جن میں سے 4 نشانے پہ بیٹھے نہیں 3 نشانے پہ بیٹھ گئے تھے. کہا کون کون سے تیر تھے؟ کہا پہلا تیر میں نے تب چلایا تھا جب عباس علمدار مشکیزے کو پانی بھر کے خیام کی طرف لے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا غازی بڑی تیز تیز قدموں سے جا رہا ہے. کہتے ہیں عمر سعد نے کہا یہ اس مشکیزے کی وجہ سے جا رہا ہے, کوئی ہے جو مشکیزے کو پانی سے خالی کر سکے؟ کہتے ہیں مختار میں نے تیر چلایا تھا, عباس کے مشکیزے سے سارا پانی بہہ گیا. کہتے ہیں اس کے بعد عباس کا ایک بھی قدم خیمے کی طرف نہیں بڑھا.
کا دوسرا تیر میں نے حسین کے سینے پہ اس وقت مارا جب حسین زین اور زمین کے درمیان میں جھول رہے تھے، نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ. کسی ماں کی آواز آ رہی تھی، اے زمین کربلا میرا حسین تیرے پہ ہے، اور زمین کربلا کہہ رہی تھی نہیں بی بی ابھی نہیں آیا. کوئی بہن پوچھ رہی تھی، اے ذوالجنا کیا میرا بھائی تیرے پہ ہے؟ اور ذوالجنا نے کہا میں نے اتار دیا ہے. جب حسین زین اور زمین کے درمیان میں تھے تو حرملہ کہتا ہے میں نے تیر چلایا، حسین کی گردن میں جا کے لگا اور حسین زین پہ سے زمین کی طرف آ گیا. کہتے ہیں حرملہ سے ایک مرتبہ مختار نے پوچھا تیسرا تیر تو نے کب لگایا تھا؟ کہا مختار رہنے دے، تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. کہا نہیں میں سننے کے لیے راضی ہوں، بتا تو نے کب چلایا؟ کہا حسین ہاتھ پہ 6 مہینے والے کو لائے تھے. کہتے مختار نے سر و سینہ پیٹ لیا، کہا میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا، ہاتھ پہ سے بے شیر کو لے کر آئے تھے. کہا ہاں آخری وقت میں حسین 6 مہینے والے کو لائے تھے. کہا بچہ ایک مرتبہ جب اشقیاء کے درمیان میں آیا نا، کہتے حسین نے بچے کو بلند کر کے بس ایک جملہ کہا علی اصغر حجت تمام کرو میرے لال. کہا بچے نے اشقیاء کو دیکھ کر ایک مرتبہ مسکرایا. کہا علی اصغر کی مسکراہٹ ایسی تھی اشقیاء نے رخ بدل بدل کے رونا شروع کر دیا. کہا جب عمر سعد نے دیکھا نا کہ اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی ہے، اس 6 مہینے والے سے دشمنی کیسی، کہتے قریب تھا انقلاب آ جائے. عمر سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، تیر چلا. حرملہ کہتے ہیں میں نے سہشوبہ تیر چلایا اور تیر کا چلنا تھا، بچہ کان سے کان تک ذبح ہو گیا. کہتے ہیں امیر مختار بڑا رویا. ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھا کہ بس اتنا بتا مجھے حرملہ، جب تو نے تیر مارا بچے کو، بچے کی ماں تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ کہتے ہیں حرملہ نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں تیر چلا رہا تھا نا تو خیمے کے نیچے سے کسی بی بی کے پیر نظر آ رہے تھے. کہتے ہیں امیر مختار کھڑا ہو گیا، کہا ہائے ظالم، بچے کی ماں دیکھ رہی تھی، میرا بچہ سیراب ہو کر آئے گا. تیر چلا، جتنا پیا تھا دودھ لہو بن کے بہ گیا. حسین نے علی اصغر کا خون ایک مرتبہ ہاتھوں میں لیا، آسمان کو دیکھا، آسمان سے آواز آئی نہیں مولا، اگر آپ نے میری طرف پھینکا میں ایک بوند بھی پانی کی نہیں برساؤں گا. کہتے ہیں مولا نے زمین کو دیکھا، زمین نے کہا نہیں مولا یہ ظلم مجھ پہ مت کیجئے گا، علی اصغر کا ایک قطرہ بھی میرے اوپر نہ آئے، میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی. کیا کریں حسین، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا اور ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے کیا کیا؟ علی اصغر کا خون لیا، ریش مبارک پہ مل لیا. خدا تمہاری گودوں کو سلامت رکھے، بچے چھوڑ کے آئی ہو یا بچوں کو پالا ہے، تم جانتی ہو گود کی گرمی کیسی ہوتی ہے. جانتے ہیں روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں حسین نے ہر لاش اٹھائی، بڑے آرام سے اٹھائی، مقتل میں رکھ دی. کہ لاشیں اٹھائی مقتل میں رکھ دی. علی اکبر کی لاش بھی اٹھائی مقتل میں لے جا کے رکھ دی. لیکن نہ جانے علی اصغر کی لاش کتنی بھاری تھی. کبھی حسین آگے جاتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. 6 مہینے والے کا لاشا کتنا بھاری تھا. اچانک حسین نے کہا یا علی مدد، اور خیمے میں قدم رکھ دیا. اللہ رے رباب ایک لفظ شکوے کا نہیں کہا. سید الشہداء نے دیکھا نا کہ ماں بڑے صبر سے کھڑی ہے، کہتے ہیں مولا نے بس اتنا کہا رباب میرے ساتھ آؤ ذرا پشت خیام پہ. میں نے کسی کی قبر نہیں بنائی، لیکن میں چاہتا ہوں جب ہمارے لاشوں کی پامالی ہو علی اصغر بچ جائے. پشت خیمہ پر آئے، رباب کو لاش دی، ماں چھوٹی سی لاش لے کے بیٹھی ہے.
کبھی شوہر کو دیکھ رہی ہیں، کبھی بیٹے کو دیکھ رہی ہیں. ذوالفقار نے بڑے کام کیے لیکن ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا. حسین نے ذوالفقار کی مدد سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی نا، اور ایک مرتبہ گرم زمین میں علی اصغر کو رکھا. ملائکہ کی آواز آئی، پروردگار یہ حسین کا جگر کیسا ہے. حسین نے زمین میں علی اصغر کو گاڑ دیا. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، لیکن شام غریبہ آئی نا، جناب رباب نے کیا دیکھا؟ کچھ نیزوں والے ہیں، زمین کربلا میں نیزے مار رہے ہیں. بی بی نے ایک مرتبہ پوچھا، کہا شہزادی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا رباب ایک سر کم ہے. نیزے زمین میں جا رہے تھے، اچانک ایک نیزے پہ علی اصغر کی پوری لاش. ارے ماں کے سامنے کسی نے علی اصغر کا سر کاٹ دیا. اب بی بی کہہ رہی ہے، مولا وہ دیکھے آپ کی آخری حضرت، میرا بیٹا نیزے پہ موجود ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو مستجاب فرما. پروردگارا آئیے مل کے واسطہ دیں. کس کا واسطہ دیں؟ اے بی بی آپ کی گود اجڑ گئی، لیکن نہ جانے کتنی گودیاں آپ کے بچے کی وجہ سے آباد ہیں. کسی عالم دین نے کہا تھا کہ نہ جانے رباب کے دونوں بچے کیا تھے، ایک 6 مہینے کا، ایک 4 برس کی. تو انہوں نے ایسا انقلاب برپا کیا ہوا ہے. اگر یہ بچے جوان ہو جاتے تو کیا کرتے؟ اے پروردگار تجھے جناب رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کا واسطہ ہے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں سے شمار فرما. ماتم حسین. حسین 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 ارے کہاں چلے؟ حسین 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 حسین. ہائے جنگل کا وہ سناٹا، وہ پر ہو نکالا فضا. ہائے جنگل کا وہ سناٹا، وہ پر حال فضا. اور ایسے میں کسی ٹوٹے ہوئے دل کی صدا. اور ایسے میں کسی ٹوٹے ہوئے دل کی صدا. اب تو آ جا